صفحہ نمبر 672، 672، سورۃ المؤمنون۔ تعارف ہم پیش کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کا۔ آسان ترجمہ قرآن، توضیح القرآن، تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ قد افلح، پارہ نمبر 18، المؤمنون نمبر 23، سورت نمبر 23 سیریل کے لحاظ سے مکیہ 74۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے تعارف پیش کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ کے حوالے سے حضور اکرم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے اس سورت کا نام مومنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دیں کہ یہ سب حضور اکرم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سی انبیاء کرام کے واقعات اس سورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جب جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔